ناظرین ڈرامہ سے تیرے بین اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے جیسے دھیرے دھیرے وہ اپنے لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، جہاں ایک طرف میرب جب مرتسم کے اندر چھپے نیک انسان کو دیکھتی ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں مرتسم کے بارے میں کتنا غلط سوچتی تھی، تو دوسری طرف مریم جو ہوتی ہے وہ بار بار میرب کو اپنا وعدہ یاد دلاتی ہے کہ جو اس نے اور عرض سے کیا تھا اب وہ اس کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، ڈرامہ سے تیرے بین کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ مرتسم جیسے سوبر اڑتا ہے اور جیسے وہ نشیریوں کی طرح میرب کو ڈھونڈتا ہے، لیکن میرب کا اس کو کوئی بھی اتا پتہ نہیں ملتا ہے۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا ایک دم سے میرب جب اس کے سامنے آ جائے گی تو آگے سے میرب یہ کہتی ہے کہ تم کیا سوچ رہے تھے کہ میں چلی گئی؟ تو آگے سے مرتسم یہ کہتا ہے کہ تم پھر گئی کیوں نہیں؟ تو وہ آگے سے یہ کہتی ہے کہ میں صرف مریم کی وجہ سے نہیں گئی، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہونے دوں گی۔ تو ناظرین جیسی یہ بات بولتی ہے میرب تو ایک دم سے جو مرتسم کا موڈ بالکل اچھا آتا ہے اس کی بینڈ بجا دیتی ہے اور اس کے چہرے پر ایک بار پھر سے غصہ آ جاتا ہے اور وہ میرب کو اسی وقت اسی حالت میں چھوڑ کر جیسے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ جیسے وہ تیار شیار ہو کر جیسے وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا میرب جو ہوتی ہے وہ بھی اس بات کو ٹھان لیتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن آج وہ مرتسم کا پیچھا کر کے رہے گی کہ آخرکار یہ مرتسم جاتا کہاں ہے، کیونکہ ناظرین مرتسم جو ہے وہ اپنا اسکواڈ بالکل بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا ہے۔ تو میرب بھی جیسے اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی ہے تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا مرتسم جیسے جائے گا اپنے خاص بندے کے گھر پر، کیونکہ مرتسم کی وجہ سے اس کے خاص آدمی کی جان چلی گئی تھی، لیکن مرتسم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بعد اس کی بیوی اور بچوں کا خیال رکھے گا۔ اور جیسے وہ اس کے گھر میں جاتا ہے اس کی بیوی کو کچھ پیسے دیتا ہے تو وہیں پر ناظرین ایک بار پھر سے آ جائے گی میرب، اور میرب جب دیکھے گی ان دونوں کو ایک ساتھ تو وہ اس بات کا غلط مطلب نکال لے گی اور وہ یہ کہے گی مرتسم مجھے یہ بات بتاؤ کہ یہ عورت کون ہے؟ تو پاس میں کھڑے جیسے دو بچے کھڑے ہوتے ہیں تو اسی وقت ناظرین میرب کے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بچے مرتسم کے تو نہیں ہے۔ تو ناظرین مرتسم جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی بات میرب سے نہیں کرتا ہے، لیکن جیسے اس کے گھر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ عورت بتاتی ہے کہ یہ مرتسم خان جو ہے وہ ہمارے مالک ہیں، اور جیسے اس کو وہ ساری کہانی کے بارے میں بتاتی ہے کہ میرے خاوند کے مرنے کے بعد انہوں نے ہمارے خاندان کو پالنے کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ تو ناظرین وہ میرب جو مرتسم کے بارے میں گھٹیا سوچ رکھتی تھی ایک دم سے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اور جیسے مرتسم کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا جیسے وہ دونوں گھر پر آ جائیں گے تو میرب بار بار مرتسم سے سوال یہ کرتی ہے کہ کہیں مجھے تم سے محبت تو نہیں ہو گئی ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیونکہ تمہارا یوں بدل جانا اور کسی کے ساتھ اچھائی کر دینا لیکن کسی کو اس بات کی بالکل بھی بھنک نہیں پڑنے دینا، یہ جو تمہارا اچھا روپ ہے یہ میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا مرتسم جو ہوتا ہے وہ آگے سے اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو یا نہ ہو لیکن مجھے تم سے ہو سکتی ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ بتا کر نہیں ہوتی۔ تو ناظرین اسی وقت میرب جو ہوتی ہے وہ ایک بار پھر سے مرتسم کے سامنے مریم کا ٹاپک چھیڑ لیتی ہے تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا مرتسم جو ہوتا ہے وہ ایک بار پھر سے میرب کے کہنے پر جائے گا عرض کے گھر پر اس سے ملنے کے لیے، لیکن جیسے وہ اس کے بتائے ہوئے پتے پر جاتا ہے تو وہیں پر ناظرین اس کو دیکھنے کے لیے کچھ اور نیا ڈرامہ ملے گا، کیونکہ وہ اس انس کا گھر نہیں ہوتا ہے، ایک فحاشی اڈا ہوتا ہے، اور جیسے وہ اس گھر کے اندر جاتا ہے تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا رنگ برنگی عورتیں پھر رہی ہوگی، اور جو مرتسم کو حوث کی نظر سے دیکھے گی کہ لگتا ہے کہ آج نیا مرغا ہاتھے چلا ہے جس کو ہم خوب استعمال کریں گے اور وہ موٹا مال کمائیں گے۔ تو مرتسم جو ہوتا ہے وہ اپنے غصے کو نہ جانے اس وقت کیسے کنٹرول کرتا ہے، لیکن جیسے وہ گھر آتا ہے تو دوسری طرف دکھایا جائے گا ملک زبیر کا آدمی جیسے ملک زبیر کو بتائے گا کہ آج ایک شخص آیا تھا تمہارے بارے میں چھان بین کر رہا تھا، تو دوسری طرف دکھایا جائے گا ملک زبیر جو ہوتا ہے جب یہ سب باتیں سنتا ہے ایک دم سے خوشی کے مارے جھوم اٹھتا ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہاں پر جائے گا مرتسم اور اس کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا اور پھر مریم کو احساس ہوگا کہ اس کا میرے ساتھ بھاگ جانا ہی بہتر ہوگا۔ تو ناظرین مرتسم غصے کی حالت میں جیسے گھر واپس آتا ہے تو دوسری طرف میرب جو ہوتی ہے وہ مریم سے یہ کہتی ہے میں نے مرتسم سے تمہارے بارے میں ایک بار پھر سے بات کی ہے، وہ گیا ہے انس کی گھر پر اس سے ملنے کے لیے، لیکن ناظرین جیسے ہی مرتسم وہاں پر آ جائے گا تو وہ مریم کو صاف صاف یہ بات کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد تمہاری زبان پر اس کا نام مت آئے اور اپنے آنسو چھپا لو، کیونکہ اب تمہاری شادی نوریز کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ تو مرتسم اپنی بہن کو وارننگ دے کر جیسے وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہیں پر دکھایا جائے گا مریم جو ہے وہ اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ انس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور اسی لیے وہ مریم سے یہ کہتی ہے کہ میں نے صرف آپ کے کہنے پر اس دن نہیں بھاگی تھی انس کے ساتھ، لیکن آپ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ
وعدہ کیا تھا اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو ناظرین میرب جو ہوتی ہے وہ ایک بار پھر سے ہنس کو موقع دینا چاہتی ہے، لیکن اس کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ہنس ہے یہ برق زبیر ہے۔ اور دوسری طرف نظر دکھایا جائے گا حیا جو ہوتی ہے وہ بھی ایک موقع کی تلاش میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے لوہا گرم ہوگا وہ ایک دم سے اس پر ہتھوڑے سے چوٹ لگائے گی اور اس کا کام ہو جائے گا اور میرب کو اس گھر سے نکال دیا جائے گا اور پھر وہ معتصم کے دل پر راج کرے گی، اور فائنلی کچھ ایسا ہی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں۔